أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ماقبل توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد اب ان آیات مبارکہ میں قرآن پاک کی حقانیت کو بیان فرمایا، یا یوں کہیں کہ گزشتہ آیت میں انہیں کہا گیا کہ یہ محض گمان اور اندازوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ خیال اور گمان ذرہ برابر بھی مفید نہیں حق کو سمجھنے میں۔ اب یہاں یہ واضح کیا کہ اگر یہ حق کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کا قرآن ہے۔ وما کانا، واو اور ما، نہیں اور نہیں، کانا ہے اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ ھذا اس میں اشارہ ہے، اور نہیں ہے یہ قرآن، کیا ان یفترا، ان کے، یفترا، افطرا یفتری کا معنی ہوتا ہے اپنی طرف سے بنا لینا، جس کو ایک اور انداز میں کہا جاتا ہے گڑھ لینا، خود بنا لینا۔ نہیں ہے یہ قرآن یہ کہ یفترا، بنا لیا گیا ہو، یہ افطرا یفتری، افطارا یا تھا، یا متحرک ماقبل مفتوح اسے الف سے بدل دیا تو بنا افطرا۔ اس سے مضارع آتا ہے یفتاریو، یہ یا لام کلمہ کے مقابلے میں آئی تو اس کی حرکت حذف ہو گئی۔ اس سے مجہول یفترا، یہ فعل مضارع مجہول ہے۔ نہیں ہے یہ قرآن ایسا کہ اسے بنا لیا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر، من سے، دون بغیر، یا علاوہ، اللہ اللہ، یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ نے بنا لیا ہو، اسے بنا لیا گیا ہو اللہ کے بغیر۔ دراصل مشرکین مکہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے۔ تو یہاں اس بات کی تردید فرمائی۔ پہلی بات کہ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ غیر اللہ کی طرف سے آیا ہو۔ دوسری بات، آگے یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اگر پہلی کتابیں آسمانی ہیں، جیسے کہ تم بھی اس بات کو سمجھتے ہو، کیونکہ مشرکین یہود و نصارہ کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے تھے کہ یہ آسمانی کتابوں پر یقین رکھنے والے ہیں، تو قرآن بھی انہی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے۔ اگر پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر تم قرآن جیسا بنا لاؤ۔ اب پورے 30 پارے مشکل ہے، تو پھر جیسے سورہ ہود میں فرمایا قرآن کی 10 صورتیں بنا لاؤ، وہ مشکل ہے تو سورہ بقرہ میں فرمایا ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ۔ لیکن اس وقت سے لے کے آج تک کوئی بھی قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اونچے لیول کے مطابق ایک بھی صورت بنا کے نہیں لایا۔ اب چنانچہ ایک سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں فرمایا قل، آپ کہہ دیں لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ، اگر جمع ہو جائیں الانس انسان، والجن اور جنات، کس بات پر؟ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، اس بات پر، ان یأتوا کہ وہ لے آئیں، کیا لے آئیں؟ بمثل هذا القرآن، اس قرآن کے مثل، یعنی اس قرآن جیسا
لے آئیں. اگر اس پر جمع ہو جائیں جنات اور انسان تو اللہ فرما رہے ہیں لا یأتون بمثلہ، تو قرآن جیسا نہیں لا سکتے. ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں، ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں تب بھی قرآن جیسا بنا کے نہیں لا سکتے. یہ قرآن کا چیلنج ہے شروع دن سے آج تک. وما کانا، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، کہ اسے بنا لیا گیا ہو، من دون اللہ، اللہ کے بغیر یا اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ سے. ایسا یہ قرآن نہیں ہے. کیا ہے؟ ولیکن، واو کا معنی اور، لیکن کا معنی لیکن، اور لیکن. تصدیق، یہ تصدیق کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے یعنی سچ بتاتا ہے. الذی، اس کو جو، بین یدیہ، یہی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے جو قرآن سے پہلے ہے. یہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے ہے. نمبر 2، وتفصیل الکتاب، اور تفصیل بیان کرتا ہے. الکتاب، کتاب کی. کیا مطلب کتاب کی تفصیل بیان کرتا ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات اور حقیقت اور معرفت کی چیزوں کی قرآن پاک تفصیل بیان کرتا ہے، ان احکامات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے. تفصیل یہ مصدر ہے باب تفعیل سے، فصل یفصل. تصدیق بھی مصدر ہے باب تفعیل سے، صدق یصدق. ولیکن، اور لیکن، یہ قرآن اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. وہ تفصیل الکتاب، اور کتاب کو، کتاب سے مراد احکام کو تفصیل سے بیان کرتا ہے. چنانچہ اس کے اندر اللہ کے فرض کیے ہوئے احکامات بڑی تفصیل سے مذکور ہیں. لا ریب فیہ، اب آگے فرمایا اس قرآن میں لا کا معنی نہیں، ریبہ کوئی شک، نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس قرآن میں. با محاورہ ترجمہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی کسی قسم کا اس قرآن میں شک نہیں ہے. کس بات میں شک نہیں ہے؟ من سے، رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب. من جب آئے اس طرح تو ترجمہ کی طرف سے، یعنی اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں لا ریب فیہ، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. یعنی گویا اس طرح کہا گیا کہ قرآن ایسی تصدیق کرتا ہے اور ایسی تفصیل بیان کرتا ہے جو شک سے خالی ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کی طرف سے تفصیل آئی ہوئی ہے. اس آیت کا دوسرا مطلب، یہ بھی مطلب لینا ٹھیک ہے، جیسے پیچھے نا تصدیق، تو لا ریب فیہ من رب العالمین، رب العالمین کا تعلق تصدیق کے ساتھ ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے تصدیق شدہ ہے، رب العالمین کی طرف سے تصدیق شدہ ہے، اور اس کی اسی کی طرف سے اس کی تفصیل کی گئی ہے.
لہذا اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کی تصدیق میں یا اس کی تفصیل میں کسی قسم کا کوئی شبہ ہو. لیکن پھر ذہن میں سوال آتا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ قرآن میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، لیکن دوسری آیات بتاتی ہیں کہ لوگوں نے شک کیا. اب جنہوں نے شک کیا تو وہ ضد، اناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے کیا. حقائق اور دلائل کی بنیاد پر کسی نے بھی قرآن میں شک نہیں کیا. مکمل دیکھیے گا آیت. وما کان، اور نہیں ہے، ھذا القرآن، یہ قرآن، ان یفترا، کہ بنا لیا گیا ہو، کہ بنا لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے غیر سے، یعنی یہ اللہ کے غیر سے بننے والا قرآن نہیں. ولیکن، اور لیکن، تصدیق، یہ تصدیق کرتا ہے، الذی، اس کی جو، بین یدی، یہ ایک اصطلاح ہے، جیسے قرآن امام کا لفظ آتا ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے سامنے، تو بین یدی زیادہ استعمال ہوا ہے قرآن میں، اس کا معنی بھی سامنے یا پہلے. یہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے. وہ تفصیل، اور تفصیل کرتا ہے کتاب کی، کتاب سے مراد احکام الہیہ. لا ریب، کوئی شک نہیں، یہ لا لائے نفی جنس ہے، یعنی اس نے جن سے شک کی نفی کی. لائے نفی جنس کا اسم جب مفرد نکرہ ہوتا ہے تو علامت نصب پر مبنی ہوتا ہے. یہ ریبہ فتح پر مبنی ہے. اس قرآن میں کوئی شک نہیں، کس اعتبار سے؟ من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے آنے میں کوئی شک نہیں. یا من رب العالمین کو پیچھے تصدیق کے ساتھ اس کا تعلق بنائے. اس قرآن میں کوئی شک نہیں، من رب العالمین، یہ تصدیق شدہ ہے رب العالمین کی طرف سے، یا اس میں احکام کی تفصیل ہے رب العالمین کی طرف سے. لہذا اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ نہیں ہونا چاہیے. آگے پھر مشرکین اور کافرین کا تذکرہ کہ انہوں نے کچھ چیلنج کیا، تو انہوں نے کوئی بات کی، اعتراض کیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، تو ان کو آگے اس بات کا چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر واقعی قرآن اللہ کا کلام نہیں تو تمہیں چیلنج ہے. ام، یا، یہ ام جب شروع میں آتا ہے تو اس کا ترجمہ کیا کے ساتھ کرتے ہیں. کیا؟ یقولون، یہ اصل میں تھا یقولون، یقولون. یہ دیکھیں یہاں واو متحرک ہے اور اس سے پہلے سکون آیا، تو واو کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے. یہ یقولو والا قاعدہ، اس لیے یقولون بن گیا. کیا وہ کہتے ہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے اجوف سے، کیا وہ کہتے ہیں، افتراہ، یہ دیکھیں فعل ماضی ہے. افترا کا معنی اپنے پاس سے بنا لینا. کیا وہ کہتے ہیں؟ افترا اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے، کہ وہ اسے، یا اس نے اسے بنا لیا، خود ہی بنا لیا اپنی طرف سے؟ کیا وہ یہ کہتے ہیں؟ یہ ہو ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، افتراہ، خود بنایا ہے؟ افترا گڑنا یعنی خود بنانا. کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے؟ قل، آپ کہہ دیجئے. فأتو، یہ چیلنج ہے کفار کو اس وقت کے بھی اور تا قیامت. فأتو یہ امر کا صیغہ ہے اتا یأتی سے، اتا یأتی سے. تو فأتو یہ اصل میں ہے ائتیو، ائتی یو، اضربو کے وزن پر، یہ ضرب یضربو کا سانچہ ہے. ائتیو میں، ائتیو میں اس سے یہ بنا ہے فأتو،
وہ کیسے؟ یہاں دیکھیں، یہ حمزہ ہے، حمزہ ساکن ہے، تو یہ والا کہ اتا یاتی فاتو، یہ جمع کا صیغہ ہے امر سے، فاتی یو تھا، اس سے یہ بنا ہے فاتو۔ ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے اتا یاتی کا آنا، لیکن جب اس کے بعد با آ جائے تو یہ لازم نہیں رہتا بلکہ متعدی بن جاتا ہے، تو اس کا معنی لانا۔ پس تم لے آؤ، کیا؟ بصورت، ایک صورت، اور اس صورت کے آخر میں جو تنوین ہے، تنوین کی کئی قسمیں ہیں، ان میں ایک قسم تقلیل بھی ہے، اس وجہ سے کہا جاتا ہے چھوٹی صورت، ایک چھوٹی صورت۔ مثلی ہی، مثل کا معنی ہے جیسی، ہی اس کے، بس تم اس کے جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا لاؤ، یعنی جو بلاغت میں اس کی طرح ہو، حسن نظم میں اس جیسی ہو۔ تم تو عربی دان ہو، تمہیں اپنی عربی پہ بڑا فخر ہے، تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے خود بنا لیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کہہ دیجئے یا آپ کہہ دیں اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ، پس تم اس قرآن جیسی ایک صورت لے آؤ۔ اب دیکھیے گا، یہ جو لے آؤ، فأتو کا ترجمہ لے آؤ، اور بصورت ایک صورت، مثلی ہی اس جیسی، اس جیسی تم ایک صورت لے آؤ۔ لیکن وہ کہاں لا سکتے ہیں؟ تو انہیں کہا گیا کہ تم خود ہی نہیں، ودعو، دعا یدعو، اس سے امر آتا ہے ادعو، اس ادعو بغیر واو کے، اور جب جمع آئے تو واو کے ساتھ آتا ہے، اس کا معنی بلانا، اور تم بلا لو، اور تم بلا لو، یہ اصل میں ادعو ہو تھا، ادعو ہو، انصرو کی طرح، انصرو کی طرح، تو یہ واو آخر میں آئی ہے، اس وجہ سے یہ ساکن ہو گئی، اس کی حرکت حذف ہو گئی، پھر دو ساکن جمع ہوئے، پہلی مدہ اسے حذف کر دیا، تو ادعو بن گیا، اور تم بلوا لو، من، جو، یا جس کو، جس کو، استطاعتم، تم بلا سکو، یہ استطاعتم باب استطاعتم افتعلتم باب افتعال سے ہے، باب افتعال سے، یہ سین اس کی اصلی ہے، سین طا عین، استطاع یستطیع، افتعل یفتعل، تو استطاعتم، استطاعت رکھنا، مراد سکنا، سکنے کے ترجمے میں آتا ہے، بلا لو تم جس کو بلا سکو، استطاعتم جس کو بلا سکو، یعنی جس کی تم استطاعت رکھتے ہو اسے بلا لو، لیکن من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جس کو چاہو بلا لو لیکن اللہ کے سوا، دونوں کا معنی سوا یا بغیر۔ ان کنتم، ان اگر، کنتم تم ہو، صادقین، یہ صادقن کی جمع ہے، آخر میں یا نون اور یا سے پہلے زیر، جمع مذکر سالم کی علامت، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو، تو پھر
اس قرآن جیسی کوئی صورت بنا لاؤ. ادعو تم بلا لو من استطعتم جس کو بلا سکو من دون اللہ اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. یعنی یوں ترجمہ کریں گے با محاورہ آخر سے، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جس کو تو اللہ کے سوا جس کو چاہو بلا لو، جس کو بلا سکو بلا لو، اور اس قرآن جیسی ایک صورت بنا لاؤ. یہ ان کو قرآن پاک کا کھلا چیلنج، اور یہ ایمان والوں کے لیے اپنا سر فخر سے بلند کرنے کے قابل ہے کہ اس وقت سے آج تک یہ دلیل ہر ایمان والے کے پاس موجود ہے. اگر وہ کسی عیسائی، ملحد، یہودی سے مقابلہ نہیں کر سکتا دلائل میں، اسے کہہ دے اس قرآن جیسا بنا لو، پھر اگلی بات کریں گے. ام یقولون کیا وہ کہتے ہیں افتراہ کہ یہ اسے بنا لائے ہیں. قل آپ کہہ دیں فأتو پس تم لے آؤ بصورت ایک ہی صورت مثلہ اس جیسی وادعو اور تم بلا لو من استطعتم جسے بلا سکو من دون اللہ اللہ کے سوا ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو پھر اس جیسی صورت بنا لو. سچے یعنی اس دعوے میں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، پیارے نبی کا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے. اگر آپ نے 30 پارے بنائے تو تم اس جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ. لیکن اصل حقیقت ہے کیا؟ بلکہ بل کا معنی بلکہ، کذبوا یہ باب تفعیل سے ماضی میں جمع کا صیغہ، بلکہ انہوں نے جٹلایا، بلکہ انہوں نے جٹلایا کس چیز کو؟ بیما، یہ ماں اس میں موصول ہے اس چیز کو جو، اس کو جو، بلکہ انہوں نے جٹلایا اس کو جو لم یحیطوا وہ احاطہ نہ کر سکے. احاطہ یحیط کا معنی ہوتا ہے احاطہ کرنا، وہ احاطہ نہ کر سکے. کیا مطلب؟ بما لم یحیطوا احاطہ نہ کر سکے بعلمہ اس کے علم کا، بلکہ انہوں نے جٹلایا اس کو جو سے مراد آپ قرآن یہاں لگا لیں، اس قرآن کو جس کے علم کا، بعلمہ ہی یہ شروع میں ما ہے نا، تو جب اس میں موصول کے بعد ضمیر آتی ہے تو اس کے کی بجائے جس کے ترجمہ کرتے ہیں، جس کے علم کا وہ احاطہ نہ کر سکے. یعنی انہوں نے قرآن کو جٹلانے میں جلدی کی، جو ہی ان کے کانوں میں آواز پہنچی بغیر سوچے سمجھے جٹلا دیا، حالانکہ قرآن کی حقیقت کو نہیں پہچانا، اس میں غور و فکر نہیں کیا، اس کے معنی اور نتائج کو نہیں سمجھا. اس کا بڑا سبب یہ ہے جو چیز ان کے دین کے مخالف ہے بس اس سے دور بھاگ رہے، اور آباؤ اجداد کے دین کو ترک کرنا، چھوڑنا، وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. بل کذبوا بلکہ انہوں نے جٹلایا بما لم یحیطوا بعلمہ اس چیز کو جسے وہ سمجھ نہ سکے. لم یحیطوا بعلمہ کا ترجمہ با محاورہ یہ بھی کر سکتے ہیں آپ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جٹلایا جس کو وہ سمجھ نہ سکے، یعنی جس کا اپنے علم کے ساتھ، جس کے علم کا احاطہ نہ کر سکے، یعنی جس کو سمجھ نہ سکے. سمجھنے کے لیے دماغ لڑایا ہی نہیں، بس جٹ پٹ اس کو جٹلا دیا. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ لما ایک ہوتا ہے لم کا معنی ہوتا ہے نہیں. یہ فعل مضارع کو
ماضی کے معنی میں کر دیتا ہے، ماضی منفی. لیکن ایک لفظ ہے لما، یہ بھی فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، لیکن ماضی منفی کو حال تک کھینچ کے لاتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ابھی تک. لما یأتہم، لما ابھی تک نہیں، ابھی تک نہیں. یأتی اتا، یأتی سے ہے، یہ اصل تھا یأتیو، یا آخر میں آئی تو اس کی حرکت حذف ہو گئی. اور پھر جب اس پر لما داخل ہوا تو چونکہ لما جازمہ ہے، یہ حروف جازمہ جب ایسے فعل مضارع پر داخل ہوں جن کے آخر میں واو یا یا آئے تو یہ اس واو یا یا کو حذف کر دیتے ہیں. لما یأتہم، ابھی تک نہیں آیا ان کے پاس، نہیں آیا ان کے پاس، ہم ان کے پاس. کیا نہیں آیا؟ یہ اس کے آگے ہے لفظ تأویل، ابھی تک نہیں آئی ان کے پاس اس کی تأویل. یہ ہو ضمیر قرآن پاک کی طرف لوٹ رہی ہے. تأویل سے مراد حقیقت، تأویل سے مراد تفسیر، یعنی انہوں نے سوچنے سے پہلے ہی اس قرآن کا انکار کر دیا، نہ اس کا معنی سوچا، بس اباء و اجداد کی تقلید کی، ان کے پیچھے ضد اور سرکشی کی وجہ سے چھوڑ دیا، غور و فکر کیا ہی نہیں. حالانکہ قرآن نے بار بار چیلنج کیا، اس کو بھی انہوں نے توجہ نہیں دی. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ، اب جب انہوں نے بغیر سوچے سمجھے کیا تو اللہ کہہ رہے ہیں كَذَلِكَ، اسی طرح، یعنی یہ صرف ان کا معاملہ نہیں. كَذَّبَ باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ، جٹلایا، اسی طرح جٹلایا. الذین، یہ الذین اس میں موصول ہے جمع، اسی طرح جٹلایا ان لوگوں نے جو من قبلہم، من کا معنی سے، قبل کا معنی پہلے، ہم کا معنی ان سے، اسی طرح جٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. انہوں نے بھی ایسے ہی جٹلایا اللہ کی کتابوں کو، یعنی گزشتہ امتیں، انہوں نے بھی انبیاء کے معجزات میں غور و فکر کیے بغیر ہی باپ دادا کی اتباع میں ان کے معجزات کو جٹلا دیا، ان کے معجزات کو جٹلا دیا. تو یہ صرف ان کا حال نہیں، ان سے پہلی امتوں کا بھی یہی حال تھا. فانظر، پھر آپ دیکھیں، فا کا معنی پھر، انظر یہ امر ہے، یہ حمزہ وصلی تھا اس لیے گر گیا. پھر آپ دیکھیں، جب ان کا یہ حال ہے تو اب ان کا حال اللہ کی بارگاہ میں کیسا ہوگا اس کو آپ دیکھیں. پھر آپ دیکھیں، کیا دیکھیں؟ کیفا، کیفا کا معنی کیسے یا کیسا، کانا ہوا، پھر آپ دیکھیں کیسا ہوا. کیا؟ آگے لفظ ہے عاقبہ، عاقبہ کا معنی ہے انجام. الظالمین، یہ الظالم اس میں فاعل کی جمع ہے، ظالموں کا. پھر آپ دیکھیں ظالموں کا انجام کیسا ہوا، یعنی ترجمہ با ہو رہا، فانظر آپ ادھر لیں، پھر آپ دیکھیں کہ ظالموں کا انجام، یہ کاف اس لیے آیا کہ عاقبۃ الظالمین مضاف مضاف الیہ ہے، کیسے ہوا اس کو آپ دیکھیں. یعنی میدان محشر میں یہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور دنیا میں بھی غزوہ بدر میں ان کا انجام ایمان والوں نے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسی طرح فتح مکہ کے موقع پر بھی ان کی شرمندگی، ان کی رسوائی اور ذلت وہ سب کے سامنے بالکل عیا تھی. بلکہ کذبوا، انہوں نے جٹلایا، بما اس کو جو لم یحیطوا
انہوں نے نہیں قابو پایا، نہیں احاطہ کیا، بعلم ہی اس کے علم پر، یعنی جس کو نہیں سمجھا اسے جھٹلا دیا۔ ولما اور ابھی تک یاتہم نہیں آئی ان کے پاس تعویل اس کی حقیقت۔ تعویل کا ایک مطلب تو اس کی حقیقت اور وضاحت، دوسرا مطلب قرآن نے جو غیب کی باتیں بتائیں ابھی انہوں نے ان باتوں کا بھی انتظار نہیں کیا، وہ سامنے آ جاتی، اگر نہ آتی تو انکار کر دیتے، آ جاتی تو مان لیتے۔ کذالک اسی طرح، کذب جٹلایا، الذین ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فانظر پس آپ دیکھیں، کیف کان کیسا ہوا، عاقبۃ الظالمین ظالموں کا انجام۔ اس رکوع کی آخری آیت۔ اب جب انہوں نے قرآن میں غور نہیں کیا تو دو طرح کے لوگ بن گئے، ایک وہ جنہوں نے غور کیا، دوسرے وہ جنہوں نے غور نہیں کیا۔ اب جنہوں نے غور کیا، ومنہم اور ان میں سے، یہ ہم کا ترجمہ ان، من کا ترجمہ سے، اور ان میں سے من جو، یہ من تبعیض کے لیے آتا ہے، اور ان میں سے بعض جو یؤمن ایمان لاتے ہیں، بھی اس پر، یہی ضمیر کی ضمیر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، یا یہ ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو قرآن پر ایمان لاتے، ومنہم اور ان میں سے بعض، من جو لا یؤمن نہیں ایمان لاتے، بھی اس پر، تو یہاں بھی وہی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر، تو ان کا حال بتا دیا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو، یہ وہ ہیں جو من کے ساتھ کریں گے ترجمہ، اس پر ایمان لاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا قرآن پر، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو اس قرآن پر یا نبی آخر الزمان پر ایمان نہیں لاتے۔ اب جب یہ ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کا معاملہ کیسے ہوگا؟ فرمایا وَرَبُّكَ، اب ایمان نہیں لاتے تو اللہ سے چھپ نہیں سکتے، وَرَبُّكَ اور آپ کا رب، اعلم، اعلم کا معنی ہے، یہ اس میں تفضیل ہے، خوب جانتا ہے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں خوب واقف ہے، بالمفسدین فسادیوں سے، یہ با کا معنی سے کر رہے ہیں، فساد پھیلانے والوں کو آپ کا رب خوب جانتا ہے۔ تو جو ایمان نہیں لانے والے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں، قرآن کو تسلیم نہیں کرنے والے، یہ سب سے بڑے دنیا کے فسادی ہیں، چاہے آپ انہیں پیس اور امن کا انعام دے دیں، چاہے ان کے پیس آف ورلڈ میں، پیس آف گروپ میں آپ شامل ہو جائیں، تب بھی وہ فسادی ہیں، ان کے فسادی ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ جیسے ٹرمپ، نیتن یاہو، ان سے بڑا فسادی کون ہوگا جنہوں نے فلسطین کے بچوں تک، ہسپتالوں اور تعلیمی اداروں تک کو معاف نہیں کیا، وہ چیزیں جو دنیا کے قانون میں جن سے درگزر کیا جاتا ہے، ایمبولینس وغیرہ، ہاسپٹل وغیرہ، تعلیمی ادارے وغیرہ، آبادی، ان کو بھی معاف نہیں کیا، لیکن ہمارے ہیں کہ انہی کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ امن قائم کریں گے۔ ومنہم اور ان میں سے، من جو، یعنی بعض وہ ہیں جو یؤمنو ایمان لائیں گے، بھی اس پر یا ایمان لاتے ہیں اس پر، ومنہم اور ان میں سے، من وہ ہیں جو، بعض وہ ہیں جو لا یؤمنو ایمان نہیں لائیں گے، بھی اس پر، وربک اور آپ کا رب، اعلم خوب جانتا ہے، بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ اللہ ہمیں اصلاح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔